بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل حبیب فارمیسی۔ آج ہم اپنے ٹیبلٹس جو کہ ایڈکو فارماسیوٹیکلز کی ہیں، جس میں سیوماٹرپٹان اور نیپروکسن سوڈیم کا کمبینیشن ہے، اور یہ اس پیک میں صرف 2 ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اور یہ صرف ایک ٹیبلٹ آپ کے ایکیوٹ میگرین اٹیک کو ٹریٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ سیوموکسن ٹیبلٹ میگرین میں کس طرح کام کرتی ہے اور اس کی ڈوزز، سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ تو ویور، سب سے پہلے جیسا کہ ڈسکس کیا کہ سیوموکسن ٹیبلٹ میں 2 میڈیسنز یعنی کہ جنیرکس موجود ہیں، سیوماٹرپٹان جو کہ 5-HT یعنی کہ ہائیڈروکسی ٹرپٹامین 1 ریسیپٹر ایگونسٹ ہے، ہیومن بیسیلر آرٹری کو کنسٹرکٹ کرتی ہے۔ جب میگرین اٹیک ہوتا ہے تو اس کے بعد جب ہم سیوماٹرپٹان لیتے ہیں تو یہ ہمارے برین کے اندر ڈیورامیٹر کے اندر موجود بیسیلر آرٹری کو کنسٹرکٹ کرنے کے بعد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں نیپروکسن سوڈیم موجود ہے، جو کہ میڈیسن کی کلاس NSAID سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ اپنا اثر سنتھیسس آف انفلیمیٹری میڈیٹرز جو ہیں، جو کہ انفلیمیشن کاز کرتے ہیں، ان کو انہیبٹ کر کے اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یعنی کہ یہ 2 میڈیسنز ایک وقت میں کام کرتی ہیں اور دونوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے، اور ان کے کمبینیشن سے آپ کو یہ ایکیوٹ میگرین اٹیک سے نجات دلاتی ہے۔ یعنی کہ ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے بعد ایک ٹیبلٹ لی جاتی ہے ایکیوٹ میگرین اٹیک کے دوران، اور یہ ایک ٹیبلٹ ہی آپ کو اس ایکیوٹ میگرین اٹیک سے نجات دلاتی ہے۔ میں اگین بتاتا چلوں کہ میگرین کیا ہے اور اس کی کتنی سٹیجز ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں، یہ لنک میں نے اوپر لگا دیا ہے، اس پہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ایکیوٹ میگرین اٹیک ہوتا ہے تو اس میں آپ سنگل ٹیبلٹ لیتے ہیں جو کہ اس کی ریکمینڈڈ ڈوزز ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی جو میکسیمم ڈوزیج ہے وہ آپ 12 گھنٹے کے بعد اگلی ڈوز ریپیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 24 آورز میں 2 ٹیبلٹ سے زیادہ آپ یہ نہیں لے سکتے۔ یہ اس کی میکسیمم ریکمینڈڈ ڈوزیج ہے۔ اس کی کامن سائیڈ ایفیکٹس وہی ہیں جو کسی بھی میڈیسن کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کانسٹیپیشن، ڈائریا، ڈیزینس، ڈراؤزینس، لیکن یہ بہت ہی کم لوگوں میں رپورٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ مائلڈ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ سیوموکسن ٹیبلٹ کے سیویئر اور سیریس سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو سیوموکسن ٹیبلٹ لینے کے بعد یہ سیریس سائیڈ ایفیکٹس رپورٹ ہوں تو آپ اس کو فوراً سے روک دیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں یا فارماسسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سیوموکسن ٹیبلٹ لینے کے بعد چیسٹ پین ہو یا ایبڈومینل پین ہو یا بلڈی ڈائریا ہو، یعنی کہ بڑا پیشاب میں ساتھ خون بھی آ رہا ہو، اور اس کے علاوہ اگر سیوموکسن ٹیبلٹ لینے سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے تو یہ اس کے سیریس سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ آپ یہ دوا کو لینا بالکل روک دیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ تو ویورز، پریگنینسی میں سیوموکسن کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، ہم نہیں دے سکتے، اور جو نرسنگ مدرس ہیں وہ بھی یہ دوائی نہیں لے سکتی کیونکہ یہ دوائی بریسٹ ملک میں سیکریٹ ہوتی ہے، اور ڈیفینیٹلی یہ آگے بچے میں جا کر بھی سائیڈ ایفیکٹس کاز کر سکتی ہے۔ اس لیے جو نرسنگ مدرس ہیں وہ بھی سیوموکسن ٹیبلٹ نہیں لے سکتے۔ اور اگر رینل امپیئرڈ پیشنٹس میں جن کا کریٹینن کلیئرنس 30 ml پر منٹ سے کم ہے تو آپ بھی یہ میڈیسن نہیں لے سکتے۔ تو یہ تھی ویورز آج کی میڈیسن۔ تو گائز آج تھا یہ ہمارا ٹاپک۔ تو ہمارے فرینڈ سے ہمیشہ یہی ہر بار کہ ہمیشہ جب بھی میڈیسن کا استعمال کریں اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر اگر کوئی اور میڈیسن ریکمینڈ کریں تو میڈیسن کا استعمال کریں۔ یہ ایک بہت ہی بہترین اور بہت ہی بیسٹ ٹیبلٹ ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں، بیل آئکن بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر کسی بھی ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کو بھی کوئی کچھ بھی جاننا ہو یا پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، سی اوکے، اللہ حافظ۔